بھائی بت کی پوجا کرے وہ کافر ہے مسلمان ہے مولوی کہ یہ مکے کے بت یہ تو بڑے خوبصورت پیارے پیارے خوبصورت سفید رنگ کے نوجوان ہیں. شیعہ مذہب کے اندر ان حضرات کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، ان کا یہ ایک اصول ہے کہ جی ان کے 12 امام منصوص من اللہ ہیں، یعنی ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نص موجود ہے ان کی امامت پر، ان کی خلافت پر، شیعہ مذہب کے مطابق. ٹھیک ہے، یہ ایک ان کا نظریہ ہے، یہ ایک ان کا عقیدہ ہے، یہ ایک ان کا اصول. دوسری بات کہ ان کے جو 12 امام ہیں، 12 امام، ان 12 اماموں میں سے 11 اماموں نے، طارق صاحب ذرا غور کیجئے گا، ان 12 اماموں میں سے 11 اماموں نے اپنے زمانے کے خلیفہ کی، غیر منصوص خلیفہ کی، امام کی بقول شیعہ مذہب کے مطابق بیعت کی ان کی. تو بیعت کر کے انہوں نے نص کی مخالفت کی، اور نص کی مخالفت پر کیا فتویٰ لگتا ہے وہ انشاءاللہ میں الایاری صاحب کی زبان سے آپ کو سنواؤں. لیکن اس سے پہلے میں یہ دکھا دوں کہ ان کے ان 11 اماموں نے کس طریقے سے اپنے زمانے کے جو ہے وہ خلیفہ کی، امام کی بقول شیعہ مذہب کے جو غیر منصوص تھے ان کی بیعت، انہی کی کتابوں سے. یہ میں پہلا حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ دیکھ لیجئے. طارق صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ روضۃ الکافی؟ ٹھیک ہے، یہ ان حضرات کی معتبر کتاب. جی اسکرین شیئر کر رہا ہوں. جی جعفر بھائی آپ تھوڑا سا بتا دیں، اب نظر آ رہی ہے؟ اب دوبارہ ٹرائی کریں. ٹھیک، جی اب نظر آئے. یہ دیکھ لیجئے، یہ روضہ کافی ہے، شیخ محمد بن یعقوب الکلینی، اور اس کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے یہ 341. اس میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، قال کان الناس اہل ردۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ثلاث، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، تمام لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے. فقلت، تو راوی کہتا ہے، ومن الثلاثہ، کہ میں نے پوچھا کہ وہ 3 کون سے تھے جو مرتد نہیں ہوئے؟ فقال المقداد بن اسود وابو ذر وسلمان، یعنی یہ حضرات جو ہے یہ مرتد نہیں ہوئے شیعہ مذہب کے مطابق. ثم عرف اناس بعد یسیر، پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ ان کے ساتھ مل گئے. وقال هؤلاء الذين دارت عليهم الري، یہ وہ لوگ ہیں جن پر چکی کا مدار ہے، یعنی ان پر ایمان کا مدار ہے. وابوا، اور انہوں نے انکار کیا، ان يبايعوا، کس بات سے انکار کیا؟ بیعت کرنے سے انکار کیا. کس کی بیعت؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت. حتی جاؤ بامیر المؤمنین، یہاں تک کہ لایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکرہن، زبردستی. فبایعا، پس انہوں نے بیعت کی. وذالک قول اللہ تعالی، اور اسی پر پھر یہ اللہ رب العزت کا ارشاد پڑھا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تو یہ آیت پوری پڑھی گئی. اب دیکھیں اس حوالے سے کیا معلوم ہوا، یہ جو شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے، اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، 2 باتیں معلوم. ایک کہ شیعہ مذہب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد تمام صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے. ٹھیک ہے، سوائے 3 کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے. وہ مرتد کیوں ہوئے؟ وہ مرتد اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت، اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے. اور ان کے علاوہ باقی 3 لوگ ایسے تھے بقول شیعہ مذہب کے جو مرتد نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے بیعت نہیں کی، جیسا کہ اس روایت کے اندر الفاظ موجود. لیکن جب بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بیعت کی تو بقول شیعہ مذہب کے کہ معاذ اللہ وہ بھی مرتد ہو گئے نا، کیونکہ جب بیعت کرنے کی وجہ سے دیگر تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے تو بیعت کرنے کی وجہ سے یہ 3 افراد بھی مرتد ہو گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے بیعت کی بقول اس معتبر روایت کے، بقول شیعہ مذہب کے، اور بقول اس روایت کے معاذ اللہ پھر وہ بھی مرتد ہو گئے. کیونکہ یہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ صحابہ مرتد کس وجہ سے ہوئے؟ صحابہ مرتد معاذ اللہ اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے بیعت، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا حوالہ ہماری. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور اس روایت کے مطابق معاذ اللہ وہ مرتد ہوئے، اور نص کی بھی مخالفت کی. ٹھیک ہے، نص کی بھی مخالفت کی. اور جو نص کی مخالفت کرے، الایاری کا کیا فتویٰ ہے، ذرا آپ یہ فتویٰ سن لیجئے. میں اپنی طرف سے فتویٰ نہیں لگا رہا. آیہ نمبر ہے بھائی، کون سا ہے بھائی؟ آیہ نمبر 44، آیہ نمبر 45، آیہ نمبر 44 پہلے دیکھ. اچھا، ومن لم يحكم، جو فیصلہ نہ سنائے، بما انزل اللہ، ما انزل اللہ کے موافق، انزل اللہ کی طرح. انزل اللہ کیا؟ قرآن سنت ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا ہے، قرآن سنت ہے نا بھائی؟ جی روزنامہ، اخبار وغیرہ، میرے خیالات مولوی کیا کہتے ہیں، انزل اللہ تو نہیں ہے. انزل اللہ کیا ہے؟ قرآن سنت ہے. اور اس کے مطابق فیصلہ نہ سنائے، فاولئک هم الکافرون، وہ کون ہے؟
کافر مسلم کافر ہے، ٹھیک ہے. جو قرآن کے مخالفت کرے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے. قرآن نے فتویٰ دے دیا، تکفیر نہیں کرتا. قرآن نے جب کہہ دیا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، تقدم علی الرسول سبب اذیت رسول ہے. ایک شخص جو آپ کا تابع ہونا چاہیے، وہ آپ پہ تقدم حاصل کرتا ہے، وہ آپ جو آپ نے حکم نہیں دیا، بات نہیں کی. تو یہ دیکھیے خود اللہ یاری نے قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت پڑھ کے بتلایا کہ معاذ اللہ جو یعنی نص کی مخالفت کرے وہ کافر ہے معاذ اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ فتویٰ خود اللہ یاری کے اصول کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیعہ مذہب کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اب میں ایک سیدھی سی بات کروں گا، یا تو آپ نظریہ امامت کو چھوڑ دیجئے، تمام صحابہ کو مرتد کہنا چھوڑ دیجئے اور سب کا ایمان مان لیجئے، یا اگر آپ شیعہ مذہب کو مانتے ہیں، شیعہ مذہب کو مانتے ہیں، تو اس معتبر روایت کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کا ایمان نہیں لطیف صاحب ٹائم ختم ہو گیا. جی علامہ صاحب جو پوائنٹ اٹھائے ہیں ریز کیے ہیں آپ جواب دیجیے، شروع کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید میں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر آپ کسی شخص کو اکراہ کریں، مجبور کریں کسی بات پر، وہ اس مجبوری کی وجہ سے کفر کا اظہار کرے، تو اس کے ایمان پہ کوئی خدشہ نہیں پڑتا، کوئی ارادہ نہیں آتا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے. دیکھیں جن صحابہ نے امامت بنایا اور اپنے خوشی سے، اپنے رضاکاری سے جا کر اس غیر منصوب امام سے بیعت کی، وہ مرتد ہو گئے. اور جو مکرہ تھے، جن کو مجبور کیا، حدیث تو آپ نے پڑھی، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، یہ روضہ کافی ہے. جاؤ بامیر زبردستی لے کے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مکرہن فبایع، اکراہ کے ساتھ، وہ بیعت اکراہ کے ساتھ ہوئی ہے. بیعت اگر آپ کفر بھی بکے نا، اللہ کو گالی بھی دے دیں کیونکہ آپ کو مکروہ کسی نے اکراہ کیا، قرآن کہہ رہا ہے اس کی کوئی آپ پہ حساب نہیں ہوتا، آپ بالکل آپ چھٹی ہے، آپ اللہ کو گالی بھی دے سکتے ہیں. تو یہ جو ہوا ہے، آپ نے اکراہ کا آپ نے کیوں آپ نظر انداز کیا ہے، اور اس کے بعد یہ صحابہ کافر ہو گئے، تو اس کے اسی میں دلیل ہے کہ صحابہ نے کیونکہ زبردستی بیعت لی امیر المؤمنین علیہ السلام سے. یہ قرآن مجید نے فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اے صحابہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں، دنیا سے چلے جائیں، آپ مرتد ہو جائیں گے. یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. تو یہ اسی وقت پیش آیا جب صحابہ نے اپنی جھوٹی امام بنا دی ہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی ہے. بھائی اگر آپ کوئی بات شریعت کے خلاف مجبوری میں کہہ دیں، مجبوری میں آپ سے کوئی بیعت کرا لیتا ہے، تو وہ اس سے اب ایمانی ثابت نہیں ہوتا. دیکھیں میرے محترم ناظرین، انہوں نے اپنی کتاب میں کیا نقل کیا. یہ ان کی کتاب ہے بخاری میں ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 597، یہ حدیث نمبر ہے 3358. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے. مولوی صاحب اچھی طرح سے سن لو. ابراہیم علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل ہے، وہ سارا اپنی بیوی کو جا رہے تھے کہیں، ایک بادشاہ کے سرزمین سے گزرے، تو کسی نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ ایک شخص یہاں سے جا رہا ہے، تو اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، سارا بڑی خوبصورت ہے. فارسل الیہ فسألہ عنہا، تو اس نے بلایا اور اس کی بیوی کا پوچھا، پتہ چلا کس کی بیوی خوبصورت ہے، تو ابراہیم سے کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو بھیج دے میرے پاس. تو اس نے فارسل الیہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو بادشاہ کے پاس بھیجا. اب بھائی تم اپنی کتاب میں انبیاء کو تم نے اکراہ کی صورت میں اتنے مرسل نبی کو، بھائی علی علیہ السلام تو آپ کے نزدیک صحابی ہے، تمہارے کتاب میں ایک مرسل نبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا نبی ہے، تم نے اس کو اتنا بغیرت بنا دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو، کیونکہ اکراہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے اپنی اس کو کیا بادشاہ کے پاس بھیج دیا کہ اس کے ساتھ زنا کر لے. او بھائی اکراہ کی، اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کو اکراہ کی صورت میں چھٹی ہے، بیوی کو بھیج سکتا ہے، تو علی علیہ السلام کو بھی اکراہ کی صورت میں، اسی حدیث میں اکراہ، اگر اکراہ مجبور کیا ہے تو قتل نہ ہو جائے، اس کے شیعہ قتل نہ ہو جائے، سلمان ابو ذر مقداد سب کی اہل بیت سب کی جان بچائے، کہہ دے ابو بکر چل تو بادشاہ، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اکراہ کسی بھی شخص کو آپ اکراہ کریں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی. جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، آپ کسی سے کفر کا کلمہ بھی پڑھوا دیں، بھگوان کا کلمہ بھی پڑھوا دیں اکراہ کی صورت میں، کہ میں آپ کو قتل کروں گا، آپ اگر میرے بت کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، وہ اس سے کوئی کافر بھی نہیں بنتا. بھائی ظالم خلیفے کی بیعت کی تو دور کی بات ہے. اچھا جب یہ سمجھ آئی تو عزیزوں، ان کے اپنے کتاب میں، میرے پاس کتنا ٹائم ہے طارق بھائی؟ جی ابھی تو چوتھا منٹ چل رہا ہے. ان کے اپنے کتاب میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر قرار دیا. جی انہوں نے اپنے کتاب میں، مولوی صاحب آپ پھنس گئے آج، آپ کے صحیح ترین احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے، اور اس میں کوئی اکراہ بھی نہیں ہے. یہ کتاب ہے مسند احمد، جلد نمبر 5، چاپ الرسالہ، تحقیق وہابیوں نے، بڑے کٹر اہل حدیث نے تحقیق کی ہے اس کتاب کی. یہاں پہ حدیث دیکھیں، حدیث نمبر ہے 2845. اس حدیث کو نقل کر کے، صفحہ کون سا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 44. نقل کرتے ہیں اسناد والا شرط مسلم، اس کی سند بشرط مسلم صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی ہے، جبرائیل علیہ السلام اس کو اللہ کی جانب سے وحی لے کے آئے ہیں، تو نبی نے خدیجہ سے کہا انی ارا، قال لخدیجہ، خدیجہ سے کہا
انی ارا ضوءا واسمع صوتا، مجھے روشنی نظر آتی ہے اور مجھے آواز سنائی دیتی ہے. وانی اخشى ان یکون بی جنن، مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں. اے نبی کو اپنی نبوت کا پتہ ہی نہیں ہے، نبی کہہ رہا کہ میں پاگل ہو چکا ہوں. اور جو نبی کو او شیخ جو نبی کو نبی کے بجائے پاگل سمجھے وہ مسلمان یا کافر ہے. تمہارے کتاب میں تیرے ہی نبی نبوت کے اقرار کے بجائے اپنے آپ کو پاگل سمجھ رہے ہیں. اب بھائی تو پہلے اپنی کتاب کو پڑھ لیتے نا. یہ تو اس میں اجماع ہے سب مسلمانوں کو، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرے وہ کافر ہے، کوئی بھی شخص ہو. اب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل مان لے. یہ تو کفار اس کو پاگل مانتے تھے، کہتے تھے کہ پاگل ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں میں پاگل ہوں. یہ اس نے اپنے نبوت پہ شک کیا، اس نے اللہ کے کلام پہ شک کیا، اس نے جبرائیل پہ شک کیا، اس نے وحی پہ شک کیا اور اپنے آپ کو پاگل سمجھا. تو آپ کے کتاب میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں بھائی. اس کو کیا اس کو لے کے گئے وہ عیسائی پادری کے پاس. حضرت خدیجہ اس کو لے کے گئے اپنے چچا کے لڑکا ہے، اس کا پادری تھا، پادری کے پاس لے کے گئے. یہ پادری صاحب آپ بتاؤ، فادر ٹھیک ہے نا. پادری نے کہا کہ نہیں یہ فرشتہ ہے. نبی اپنے آپ کو پاگل سمجھ رہا ہے اور ایک عیسائی پادری اس کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ پاگل نہیں، آپ نبی بن چکے ٹھیک ہے نا. اور لیکن پادری اس پہ ایمان بھی نہیں لاتا، کلمہ بھی نہیں پڑھے. مزے کی بات کہتا اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی نصرت کروں، کلمہ ولمہ پڑھتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا بھائی. تو یہ واضح ہے ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے. پھر یہی نبی ان کے اپنی کتاب میں کہ ان کو اپنی نبوت پہ اتنا شک ہو جاتا ہے کہ یہ بار بار خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ان کی کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی ملاحظہ کریں. یہ کتاب التعبیر ہے، حدیث نمبر 6982 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی ہے تو راوی کہتا ہے کہ وہ بہت ناراض ہو جاتے تھے، پہاڑی پہ چلتے تھے کہ یتردد من رؤوس شواق الجبال، تاکہ اپنے آپ کو پہاڑی سے پھینک دے، اپنے آپ کو خودکشی کر دے. اب بھائی صاحب کون کس کے کتاب میں کون کافر ہے؟ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا عزت چھوڑی ہے شیخ صاحب؟ جو نبی اپنی نبوت پہ اتنا شک کرتا ہے کہ اس کو جا کے پادری اس کو سمجھاتا ہے کہ تو نبی ہے، پھر وہ جاتا ہے پہاڑی پہ خودکشی کرنے کے لیے، بار بار کئی دفعہ جاتا ہے. ترجمہ دیکھیں اردو زبان میں، یہ کہیں صحیح بخاری ہے، حماد صاحب کا ترجمہ ہے. اچھا میں آپ کو دکھاؤں، یہ ہے ترجمہ اس کا، صفحہ نمبر 340 ہے. ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ یہ عائشہ کی حدیث ہے کہ اس وجہ سے قدر غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے خود کو گرا دینا چاہا، لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تاکہ اس سے خود کو گرا دیں تو جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر فرماتے یا محمد آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. جو نبوت پہ شک کرے وہ بھائی کافر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی نبوت پہ شک کرتے ہیں، کبھی خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں پاگل ہوں، جی میں پاگل ہو گیا. یہ آپ کے کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت صحیح احادیث کے ساتھ آپ کے کتب میں نے ثابت کر دیا. آپ نے جو ہماری کتاب میں دکھائی ہے وہ اکراہ ہے، اکراہ ہے. قرآن کی آیت ہے جو شخص اکراہ میں اللہ کو گالی بھی دے نا تو اس سے کوئی بات خاص نہیں، اس کو جائز ہے آپ اللہ کو گالی دیں. اب عمر ابوبکر کی خلافت تو یہ تو آسان سی بات ہے ٹھیک ہے نا. تو آپ نے یہ آپ ثابت کریں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی رضا سے کسی کی بیعت کی ہو، مجبوری میں کہ میں آپ کو ذبح کر دوں گا، آپ کے شیعوں کو ذبح کر دوں گا، آپ کو قتل کر دیں گے، آپ بیعت کر لیں. یہ سے کسی کے یہ اس کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں جناب، اس کی کوئی ویلیو. آپ کی اپنی کتاب میں اتنا بڑا نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اکراہ میں اس نے اپنی بیوی کو بھیج دی بادشاہ کے پاس. اب بھائی کیا کہتے ہو، وہ صحابی زیادہ اہم ہے یا انبیاء زیادہ اہم ہے؟ جو بیوی کو بھیجتا ہے بادشاہ کے پاس ٹھیک ہے نا، وہ اکراہ میں جائز ہے بھائی. قرآن کی آیت ہے، شاید میرے پاس مزید مواد ہے لیکن میرے خیال میں ٹائم اتنا کافی نہیں ہوگا. 1 منٹ ہے ابھی 1 منٹ ہے. چلیں ایک اور آپ کو دکھا دیتے ہیں بھائی کہ وہ اپنے نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بھائی. اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے بجائے اس نے بتوں کی انہوں نے پوجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بتوں کی پوجا کیا. جو بت کی پوجا کرے بھائی وہ کافر ہے، مسلمان ہے، لازم بات ہے کافر. یہ سورۃ النجم افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے. بخاری میں بھی ہے، طبری نے بھی روایت کیا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ ہے. اور بھائی بت کی پوجا کرے وہ کافر ہے، مسلمان ہے. مولوی وہ بھائی تم نے کہا کہ نبی بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ ہے بھائی دیکھو اس کے ذیل میں کئی ایک روایات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان نے ان کے زبان پہ کیا ڈال دی، یہ الفاظ ڈال دیا کہ انہن الغرانیق العلا، کہ یہ مکے کے بت یہ تو بڑے خوبصورت پیارے پیارے خوبصورت سفید رنگ کے نوجوان ہیں. شفاعتہن ترتجا، ان کی شفاعت کا ہمیں امید ہے کہ یہ بتیں ہماری شفاعت کریں. یہ نماز کی حالت میں پڑھی ہے، مشرکین بھی خوش ہو گئے، مشرکین نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بت پرست بن گئے تھے جی مکے میں نبوت کے بعد. جی ہاں نماز کی حالت میں.